السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. فتنہ دجال کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ ہو چکا، مگر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے تدابیر پر بہت کم گفتگو ہوئی. آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فتنہ دجال سے بچنے کی کیا کیا تدابیریں ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ تمام تدابیریں آ جائیں جن کو اختیار کرنے سے دجال کی موجودگی میں یا دجالی معاملات سے بچنے کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے. ویسے تو اس طرح کی تدابیر احادیث میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا، اور آخری نبی میں ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے ضرور وہ فتنہ تمہارے ہی اندر نکلے گا. اب یہ حدیث ابن ماجہ اور ابو داؤد سے لی گئی ہے. اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن و سنت اور نصوص شریعت کے اثری تطبیق سے اخذ کردہ روحانی و عملی تدابیروں کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اب اس کو اگر ہم مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دو طرح کی تدابیریں ہیں. ایک دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے روحانی تدابیریں، اور دوسری دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے عملی تدابیریں. اب روحانی تدابیروں میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور آئندہ زندگی میں نیک اعمال کی پابندی کرے. اس کے علاوہ اللہ عز و جل کے ساتھ تعلق بنانا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر یقین رکھنا، اپنے ان عقائد کو مضبوط کرے اور دین اسلام کے لیے فدائیت یعنی قربان ہونا اور فنائیت یعنی مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے اندر ایسے جذبات پیدا کرے اور ان کو کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آخری زمانے میں فتنوں اور حادثات جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات رکھنا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی تدابیروں کو، ہدایات کو جاننا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا. اور چوتھے نمبر پر دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کے فتنوں کے شکار ہونے سے بچا، اور حق بات کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدبختی اور اس کے وبال و عذاب سے بچا. اس طرح سے صبح و شام کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے دی ہیں، ان کا صبح اور شام ذکر کرتے ہوئے اہتمام کرنا. اور اس کے علاوہ بہت اہم بات وہ یہ کہ ان تمام گروہوں سے اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جو علماء حق اور مشائخ اعظام کے متفقہ اور معروف طریقوں کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خوشنودی کی وجہ سے کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہیں. ایسی وہ تمام جماعتیں، وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، جو برصغیر میں انگریزوں کے دور کی پیدا شدہ ہیں، بنی ہیں یا بنائی گئی ہیں. ان کا انگریزوں کے دور سے پہلے کسی قسم کا موجود ہونے کا ثبوت نہیں ملتا ہو. ایسے لوگوں سے بچنا اور ان کے نظریات سے بچنا. ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے نظریات کے اوپر ایمان و یقین کی باتوں کی چاشنی ڈال کر لوگوں کو اپنے طرف بلاتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ فتنائیت کو پھیلا رہے ہوتے. یعنی کیسے کہ مسلمان آج سے 100 سال پہلے تک تمام کے تمام عقائد رکھنے والے طبقے کبھی بھی اپنے سے پرانے بزرگوں کو برا نہیں کہتے تھے. اس بات پر سب متفق تھے. فروعی اختلافات میں کبھی بھی ایسے بات نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کو برا کہا جائے یا ان میں نقص نکالا جائے یا اس طرح کہا جائے کہ صحابہ کے فلاں عمل، فلاں چیز یا فلاں فتویٰ یا فلاں کام یہ عمل کے قابل نہیں ہے. نعوذ باللہ. ایسے باتیں کرنے سے آنے والی نسلوں کی اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق کو کاٹنا، اس نسبت کو ختم کر دینا، یہ ہے وہ فتنہ کہ آنے والے بچے اپنے بزرگوں کی محبت اور ان کی اہمیت، ان کے ایمان سے حاصل کردہ تمام باتیں اس پہ توجہ کم کر دیں اور ان کی عقیدت کم ہو جائے، تعلق ٹوٹ جائے، تو پھر من مانے دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائے. یہی وہ فتنہ ہے جس کو یہ سب لوگ
دین کی چاشنی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو بھئی آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک کے گناہوں بھرے شہروں کی رہائش سے بچنا، حرمین شریفین، ارض شام یا بیت المقدس وغیرہ کے علاقوں میں اپنی رہائش رکھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ خونی مارکوں میں زمین کے یہ خطے مومنوں کی جائے پناہ ہوں گے اور دجال اپنی پوری کوششوں کے باوجود یہاں داخل نہ ہو سکے گا، اور اگر ایسے ممکن نہ ہو سکے تو اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہوئے جید علماء دین کے حلقوں میں جڑے رہنا۔ اور اس میں سب سے اہم بات آج کل آپ کے اور میرے لیے یہ وہ کشتی نوح کی طرح ہے جو دین کی محنت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور دنیا میں مختلف علاقوں کے اندر نکل جاتے ہیں۔ یہ بار بار ایمان و یقین کے تذکرے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا کہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے اور فتنوں سے بچنے کی تدابیر بھی ہوتی رہے۔ اور 7 نمبر، پابندی سے تسبیح و تمہید اور تحلیل و تکبیر یہ روزانہ کے اعتبار سے کرتے رہنا، یعنی کہ ذکر اللہ میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں۔ اس کے لیے آسانی کے لیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور چوتھا کلمہ اس کی عادت ڈالے۔ دجال کے فتنوں کے عروج کے دور میں جب وہ اپنے مخالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا، ان دنوں میں ذکر و تسبیح غذا کا کام کرے گی۔ جن کو اس چیز کی عادت ہوگی ان کو تو غذا کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ذکر کی برکت سے پیٹ بھر دیں گے۔ لہذا ہر مسلمان صبح و شام مسنون تسبیحات کی پابندی کرے، جس میں درود شریف، تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کی پابندی۔ کم از کم اتنی مصروف دور میں 100 مرتبہ ہر تسبیح صبح کو اور 100 مرتبہ ہر تسبیح شام کو یا سونے سے پہلے ضرور کر لے۔ اس کی ہم خود بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی بھی عادت ڈالیں۔ اور بھئی 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی بھی اگر پابندی کر لی جائے تو بہت اعلیٰ ہے، اس کی بھی عادت ڈالی جائے۔ اور 8 نمبر، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے اور خروج دجال کے بعد واپس زمین پر آ کر دجال اور اس کے پیروکار یہودیوں کا خاتمہ کرنے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، ان پر یقین کامل رکھے کہ یہ عقیدہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور 9 نمبر تدبیر کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور اس وقت کے علماء کرام ان کو صحیح احادیث سے جو علامات ہیں ان کے مطابق پائیں تو ہر ایمان والا مسلمان ان کی بیعت کرنے میں جلدی کرے۔ باطل پرست، گمراہ اور بے دین لوگ دجالی قوتوں کے جن نمائندوں کو فرضی روحانی شخصیات لے کر مہدی موعود یا مسیح موعود اور ان کی تشہیر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا، اور ایسے لوگوں کے خلاف علماء حق جب کلمہ حق بیان کریں تو ایسے علماء حق کا ساتھ دینا۔ مرزا مردود کے لوگ جو مرزا مردود کی باتیں کریں تو ان کی باتوں کا نہ ماننا اور علماء کے ساتھ کھڑے رہنا اور ان کی حمایت کرنا۔ اور 10 نمبر، جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس سورت کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو حفظ یاد کر لینا اور صبح و شام اس کو دہرانا۔ اس کے لیے ایک مشہور حدیث میں بیان فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یا آخری 10 آیات ان کی تلاوت کرتا رہے۔ ان میں کچھ ایسی برکت اور تاثیر ہے کہ جب ساری دنیا دجالی دھوکہ بازیوں اور شعبدے بازیوں سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ اس کو خدا مان لے گی تو اس صورت یا ان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خصوصی حصار کی وجہ سے یہ دجالی فتنہ اس کے دل اور دماغ کو متاثر نہیں کر سکے گا، اس کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا ہر مومن مسلمان سورہ کہف کو یا کم از کم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو حفظ یاد کر لے اور روزانہ کے اعتبار سے ان کا ورد کرتے رہو۔ اب یہ تو مختصراً وہ روحانی تدابیریں ہیں جن کو آپ اور ہم اختیار کر کے فتنہ دجال سے بچ سکتے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں وہ عملی تدابیر کہ جن کو ہم آپ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیسے عمل کروا دیں کہ وہ اپنے ایمان کو فتنہ دجالیت سے بچا سکیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ملکوتی اخلاق کو پھیلانا اور اپنے جسموں میں لے کر آنا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی 3 صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں برپا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآمد عنصر ثابت ہوں گے۔ اس میں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کے دل
باطنی بیماریوں اور روحانی آلائشوں سے پاک تھے، یعنی تکبر، حسد، ریا، لالچ، بخل یا بغض، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بالکل پاک اور صاف اور خالص و مخلص تھے۔ لہذا ہر مسلمان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ سچا اللہ والوں کے ساتھ ان کی متبع سنت اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کر دے اور ان کی اصلاحی تدابیروں کے ذریعے سے ان مہلک روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی دوسری صفت، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین علم کے اعتبار سے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناسی کی آخری حدود تک پہنچ چکے تھے، جہاں تک ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر نہ کوئی انسان پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی آئندہ پہنچ سکے گا۔ لہذا ہم ہر مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم روحانی اور رحمانی علم کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں، اور یہ علم اللہ والوں کی صحبت کے بغیر مل نہیں سکتا، اور اس علم کے بغیر کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اشیاء و حوادث، ان کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر اردو، انگلش یا کسی بھی زبان میں ترجمہ پڑھ کر قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھ لیں گے، وہ غفلت میں ہیں، یا احادیث کو کسی بھی ترجمہ میں پڑھ کر ہم حدیث کی حقیقت کو سمجھ لیں گے، وہ غفلت میں ہیں، جب تک کہ ان کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ روحانیت نہیں ملے گی اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہوگا میں نے حدیث پڑھ لی، میں نے قرآن مجید پڑھ لیا، تفسیریں پڑھ لی اور میں تو بڑا علم والا بن گیا، لیکن حقیقت میں وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا، جب تک کہ اس کا قائد، اس کا استاد کوئی ایک علماء حق میں سے نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تیسری صفت، وہ روئے زمین پر سب سے کم تکلیف کے حامل بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ہر مسلمان بے تکلفی، سادگی اور جفا کشی اختیار کرے، مغرب کی ایجاد کردہ طرح طرح کی سہولتیں، عیش و عشرت اور اس طرح کے تمام اسباب سے بہت سختی کے ساتھ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے مقابلے پر ہر طرح کے حالات میں رہنے، کھانے پینے اور ہر طرح کا پہننے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، تیز تیز چلنے کی کوشش کریں، تیراکی سیکھنے کی کوشش کریں، گھوڑا سواری، نشانہ بازی اور ورزش کے ذریعے سے خود کو چاق و چوبند رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ایسے تمام فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ فتنہ مال اور اولاد سے اپنی حفاظت کریں۔ فتنہ دجال تو اصل ہے ہی مال کی محبت، اسباب اور مادہ پرستی کا فتنہ، اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان مال اور اسباب کے فتنوں سے بچے، حلال اور حرام کا علم حاصل کرے۔ پھر 5ویں نمبر پر فتنہ جنس سے بچے۔ 6 نمبر پر فتنہ غذا سے حفاظت کرے، ناپاک غذا، حرام غذا، ناجائز غذا۔ اور 7ویں نمبر پر بہت بڑا فتنہ میڈیا سے اپنی حفاظت کرے۔ دجالی قوتوں کا سب سے اہم ہتھیار دجل ہے، یعنی جھوٹ اور مکر و فریب، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی افواہیں، جھوٹے الزامات، جھوٹے دعوے، جھوٹا رعب، جھوٹی دھمکیاں، جھوٹی خبریں، غلط کو صحیح بتائیں اور سچ کو جھوٹ میں چھپائیں، یہ ہے میڈیا۔ ان تمام فتنوں سے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور 8 نمبر پہ جو فتنہ ہے، فتنہ شیطانیت سے اپنی حفاظت۔ شیطان نے جنت سے نکلنے کے وقت قسم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ہر وہ جتن کرے گا جس کے ذریعے سے وہ اسے جنت میں داخل ہونے سے روک سکے، اور وہ اس طرح سے کسی طرح کی بھی کوئی کسر نہ چھوڑے گا۔ یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ 2 طرح کے تدابیر جو کہ آپ اور ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ العزیز دجالی قوتوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، فتنوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے اگر دجال حاضر ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے حصار میں ہمیں لے لیں گے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس طرح سے ہم اور مزید تفصیل سے بات سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔